لیے تیار ہوں۔ نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، اگر تم نے یہ سارے نبی نہیں دیکھے تو میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھو، اس میں آدم کا علم بھی ہے، اس میں نوح کا فہم بھی ہے، اس میں ابراہیم کا تقوی بھی ہے، اس میں یوسف کا حسن بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی میں ہر نبی کی صفت تھی، لیکن علی 1,24,000 میں نہیں ہے۔ میں نے مجلس شروع کر دی ہے، میں نے پہلی دلیل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی ہے۔ علی میں ہر صفت نبی موجود ہے، لیکن علی کا نام انبیاء کی فہرست میں نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کی فہرست میں نہ ہو کے بھی علی نبیوں کی صفتوں کا مالک ہے، ایسے 14 میں نہ ہو کے بھی غازی عصمت کا مال ہے۔ علی کا بیٹا پھر بھی عصمت کا مالک۔ میں پہلی دلیل دینے لگا ہوں، بڑی جلدی جلدی دلائل دوں گا۔ غازی کی عصمت کی پہلی دلیل، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتا تو سفیر میں علی کا کرتا نہ پہن کے، بعض بندے کہتے ہیں کہ سفیر میں عباس نے علی کی زرہ پہنی تھی۔ یہ وہ مجلس ہے جسے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی ان مجالس میں سزاداری کا شمار ہے جس کا پوری دنیا کو انتظار ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے سامنے صرف یہ مجمع نہیں، پوری دنیا کی نگاہوں میری نگاہیں۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کا کوئی بیٹا بھی میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا۔ زرہ اسے پہننی پڑتی ہے جسے سامنے سے وار کا ڈر ہو۔ ان کے سامنے کوئی رہتا تو وار کرتا۔ علی کا کوئی بیٹا میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا۔ آج جنگ صفین میں مالک اشتر نے کہا تھا غازی آج میرا جی چاہتا ہے تو میدان میں زرہ پہن کے اترے۔ سفین میں مالک اشتر دوڑ کے خیمے میں گئے، لوہے کی زرہ اٹھا کے لائے، لا کے کہا غازی یہ تیرے قد سے ایک بالشت بڑی ہے، ایک ہاتھ بڑی ہے۔ جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا غازی نے وہیں سے لوہے کی زرہ کو چھینا۔ عباس کا لوہے کی زرہ کو چھینا تھا۔ مالک اشتر نے کہا او شہزادے یہ داؤد نبی کا موجہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا، تو نے کیسے کیا؟ غازی جلال میں آ کے کہتا ہے وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہو کے کرتا۔ سخی عباس کی قسمت کی دوسری دلیل، معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے۔ تیسری دلیل، میرے مولا امام حسن نے وصیت لکھواتے ہوئے لکھوایا حسین اگر میرے بعد صدق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا۔ اگلی سطر پڑھوں گا روحیں عرش پہ جائیں گی۔ امام حسن نے کہا اگر میرے بعد فتح ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے۔ میں سخی عباس کا تعارف کروں۔ غازی کی ماں ام البنین، غازی کا نانا حزام، غازی کی نانی سمامہ بنت سہیل، ام البنین کا دادا ابو البرہ ام النساء نیزوں سے کھیلنے والا، ام البنین کی دادی لیلہ بنت شہیب، بی بی کا تعلق بنی کلاب سے، کیونکہ یہ منفرد سی مجلس ہے، اپنے اندر ایک علیحدہ انفرادیت رکھتے ہیں، لہٰذا میں حضرت عباس کا ایک بالکل منفرد سا مضمون سناؤں۔ آج تک کتنے یہ عزادار چنیدہ عزادار بیٹھے آج تک سب نے سنے ہیں غازی کے دادا کے فضائل، میں سناؤں غازی کے ننہال کے فضائل۔ عباس کا نانا کون تھا؟ عباس کی اماں کون تھی؟ عباس کا ننہال خاندان کون تھا؟ سرکار ابوالفضل عباس کا ننہال خاندان بنی کلاب سے، کتابیں کہتی ہیں بنی کلاب عرب کا بہادر ترین خاندان، اتنا بہادر خاندان تھا کہ اس خاندان کی نشانی تھی، تاریخ عرب کہتی اس خاندان کی پہلی نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑی سی تمہید سنیے گا تاکہ نتیجہ چلے۔ عرب میں جو جانور بغیر رسی کے چل رہا ہوتا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ کلابیوں کا ہے یا ہاشمیوں کا ہے۔ لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا۔ اس خاندان کی تاریخ نے دوسری نشانی لکھی، کلابیوں کے مرد جو دکانداری کرتے تھے دکانیں کھلی چھوڑتے تھے، یہ دکان بند کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، ان کے روب کی وجہ سے ان کی دکان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا۔
ان کی عدم موجودگی میں گاہک آتا، پیسے رکھتا، چیز اٹھا کے چلا جاتا. یہ تھا کلابیوں کا روب، غازی کے ننہال کا روب. عرب کے قبیلے اپنے اپنے بچوں کو تلوار چلانی، نیزہ پھینکنا، تیر چلانے کے لیے عباس کے نانا حزام کا شاگرد بناتے تھے. اور جب وہ بچہ اس قابل ہو جاتا کہ اب یہ میدان سے بھاگے گا نہیں، تو جناب حزام اس کے تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ لیتے تھے اور اس سے تلوار پہ ہاتھ رکھ کے قسم لیتے تھے کہ اگر کسی میدان سے یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ملی تو تو اپنا سر تن سے جدا کروائے. یہ کسی مفرور کے ہاتھ میں نہیں ہوتی.